خالد بن ولید یاد آ گئے, جنگ لڑ رہے ہیں, کوثر جنگ لڑ رہے ہیں, اور دوران جنگ ان کی دستار جو ہے وہ گر گئی, تو جنگ بھول گئے, دستار ڈھونڈنے لگے. جب جنگ سے فراغت ہوئی اور جنگ فتح یاب ہو گئے تو قریبی ساتھیوں نے پوچھا کہ اتنے مارکے میں اور رن کی کیفیت میں آپ نے دشمن کو چھوڑ چھاڑ کے بھول بھال کے آپ کو دستار کی پڑ گئی؟ تو دستار تو مل ہی جانا تھی, اس وقت رہنے دیتے, بعد میں ڈھونڈ لیتے. فرمانے لگے تم جانتے نہیں کہ اس دستار میں کیا ہے. اس دستار میں محمد مصطفیٰ کے بال مبارک کا ایک بال ہے, وہ ایک بال ہے. ہو جال حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے. یہ تو ایک بال کی شان ہے, ایک بال. فرمایا وہ میری دستار میں سلا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے. وہ جو زمین پر گر گئی تو میں نے فال اس سے یہ لی اور میں نے سمجھا یہ کہ اگر وہ زمین پر پڑا ہی رہا اور میں نے نہ اٹھایا تو کاہے کی فتح, کیسی کامیابی, کیسی کامیابی اور کیسی کامرانی. نہیں, پہلے وہ چاہیے, اس لیے کہ اس میں کوثر ہے, اس میں شان کوثر ہے. وہ جو بال ہے وہ محمد عربی کا بال ہے. پہلے اسے ڈھونڈوں اور اس کو سر پر سجاؤں, بس وہ سر پر سج گیا اور اسے میں نے سر پر رکھ لیا, ساری کامیابیاں ہیں. معلوم ہوا انہیں یہ بات ان کو معلوم تھی کہ یہ جو فتح ہے یہ ہماری کوشش سے نہیں ہے, یہ ان کی عطا ہے. عطا ان کی کثیر ہے, ان کی عطا کثیر ہے. فرمایا اعطینا کل کوثر, ہم نے تو آپ کو کوثر دی ہے. یہ دکھے گی نہیں, ظاہر کی آنکھوں سے یہ دکھے گی نہیں, لیکن ہماری آنکھوں سے اگر کوئی دیکھے گا تو سوائے اس کے اس کو کائنات میں کچھ دکھے گا نہیں. میں بات بڑی کر گیا, آپ کو سمجھ نہیں آئی. خود قرآن مجید نے کہا, اپنے محبوب کو رب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے میرے حبیب تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافر لوگ حضور کو از راہ نفرت دیکھا نہیں کرتے تھے. حضور سامنے آ جاتے نظر پھیر لیتے. یہ بغض کی اور حسد کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو چڑن ہو یا جس سے آپ کو حسد اور بغض ہو, آپ کو اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہوتا. اس لیے حضرت علی شیر خدا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت, النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت علی کے چہرے کو حضرت ابوبکر دیکھا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ پوری بزم میں ہر ایک کو چھوڑ کر انہی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. فرمایا عبادت نہ کروں کیا خدا کی؟ علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے, ٹھیک, اور شرارتی کو یہ کام پسند نہیں ہوگا. تو اسی سے جب کافر لوگ جب حضور علیہ السلام سامنے آ جاتے دیکھنا نظریں پھیر لیتے, کینے کی نگاہ سے دیکھتے اندر سے کہ کھڑے میں چلے گئے. یہ اس طرح کے مناظر آپ کو گھر بار میں ادھر ادھر دکھتے ہوں گے. عورتیں ایسا بہت کرتی ہیں, عورتوں میں کینہ بہت جلدی پیدا ہوتا ہے, تو وہ نظر پھیر کے دیکھنا تو اس طرح سے کرتے تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کا بھلا چاہتا ہوں اور یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں, مجھے اپنا مجھ سے نظریں چراتے ہیں, مجھ سے نظریں نہیں ملا, مجھے دیکھتے نہیں. تو جب تمام ظالموں نے اور کافروں نے منکروں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح سے نفرت کا نشانہ بنایا, اس وقت رب نے فرمایا ان کی طرف کیوں دیکھتا ہے پیارے, وہ تجھے نہ دیکھیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, ہر وقت تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. میں کیوں نہ شاعری کروں یہاں پر, اب اس مقام پر کیوں نہ قصیدے کہے جائیں, اب اس مقام پر ٹھہر کر کیوں نہ پوری زندگی گزار دی جائے, اب اس تصور میں رہا جائے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تو ہماری نگاہوں میں ہے, تو وہ کیا کیفیت ہوگی کہ وہ نگاہ میں رکھے. تو جب تک اس میں تم فنا ہو کر نہ دیکھو اسے, تمہیں کیسے خبر ہوگی کہ وہ دیکھتا کیسے ہوگا. اچھا یہ بتا حبیب, باری تعالیٰ یہ بتا, جب تو حبیب کو دیکھتا ہوگا تو پھر کیا کچھ اور نہ دیکھتا ہوگا؟ اور اگر کچھ اور بھی دیکھتا ہوگا اور تجھے تو سب کچھ دیکھنا ہے, تو پھر الگ سے حبیب کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ کہ تیری نگاہیں دو ہیں, الگ الگ دیکھتا ہے تو. اب اس کی کیا تشریح ہو سکے گی, میں اس کو کیا پرو سکوں لفظوں کے اندر. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ فرمایا تو ہماری نگاہوں میں ہے, ہم ہر وقت تجھے دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کند یا جو کمزور نگاہوں کے لوگ ہیں ان کو اے حبیب تیرے علاوہ بھی دکھتا ہوگا. ہم نے تو تجھے کوثر دی ہے. جب ہم تجھے دیکھتے ہیں, تو ہو یا تیرا صدقہ کائنات ہو, ہم جب تجھے دیکھتے ہیں تجھ میں بھی تو دکھتا ہے, تیرے صدقہ کائنات میں بھی تو دکھتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں رحمت للعالمین ہے تو. اور آؤ لوگو اپنے آپ کو مٹاؤ اور اپنی نگاہ کو خدا کی نگاہ کے حوالے کر کے خدا کی نگاہ سے جب تم کائنات کو دیکھو گے تو پھر تم مانو گے اس بات کو کہ واقعتاً زمین ہو یا آسمان, عرش ہو یا فرش,
تحت سرا ہو یا عرش اولا، مشرق ہوگا یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کائنات میں جو کچھ ہے وہ یا تو محمد ہے یا محمد کی رحمت ہے، اور کچھ بھی نہیں.